Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 216 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی. باری تعالیٰ نے اس میں جہاد سے متعلق بیان فرمایا. اس کو سمجھو، سب سے زیادہ غلط فہمی اسی کے اندر ہے. جہاد فساد کا نام نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں فساد کا نام ہے. پہلے تو اور لوگوں کو غلط فہمی تھی، لیکن اب تو خود اہل ایمان کو غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں. سمجھیں گے تو بہت آسان ہوگا. ہندوستان کے کسی غیر مسلموں کے رہنما نے مصری عالم سے سن لیا تھا کہ جہاد کسے کہے. 2 مہینے تک اسی پہ بیان کرتا رہا. اتنا اچھا لگا اس کو. ہندوستان کے غیر مسلموں کے ایک رہنما نے ایک مصری عالم سے سن لیا کہ جہاد کسے کہتے ہیں. اپنی تقریروں میں اسی کو بیان کرتا رہا، یہ سناتا رہا. ہم لوگ سمجھتے ہیں جہاد اس کا نام نہیں جو آج ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ آگے بھیڑ میں جس کو چاہا مار دیا، یا کہیں پر دھماکہ ہوا خود بھی مر گئے، بچوں کو بھی مار دیا، خون خرابہ کر دیا. یہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوتے، یہ صحابہ کرام کو مقابلے کے لیے روانہ کرتے تو سب سے پہلے کہتے کہ ان کو پہلے دین کی دعوت پیش کرو. وہ قبول نہ کرے تو ان سے کہو کہ ٹھیک ہے تم لوگ یہاں رہو، لیکن ٹیکس دے کر رہو. ہم پر غالب نہیں آ سکتے کہ تم یہاں اپنی رائے سے رہو گے، ٹیکس دے کر رہو. اور پھر بھی اگر نہیں یہ بات سمجھ میں آتی تو اب مقابلہ ہے. مقابلے میں بھی پہلے دیکھو کہ ادھر سے ہو رہا ہے نہیں، پہلے پھر تم لوگ کرو. بچوں کا خیال رکھنا، کسی عورت کو نہ مارنا، ضعیف کا دھیان رکھنا، کسی بوڑھے کو تکلیف نہ. کوئی عبادت کر رہا ہو تو اس کو مت چھیڑنا. یہ سب اصول جہاد ہے، سب اصول ہے. کوئی عالم تھے، ان سے سوال کیا، کسی نے سفر میں تھے وہ، کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. انہوں نے کہا دہشت گردی، ٹیررسٹ، اس کا مطلب تو خوف ہے، ایک دہشت پھیلانا. اور اسلام کے معنی سلامتی کے اور امن کے ہیں. ان دونوں میں تو جوڑی نہیں بیٹھ رہا ہے. کیا بات کہی آپ نے؟ ان کو سمجھایا تو سمجھ میں بات آئی. تو یہ فساد نہیں ہے جہاد، یہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہے. اس کے خاتمے کے لیے بھائی ظلم. جہاد بھی تو طریقے کا ہے، یاد رکھنا. ایک جہاد بالنفس ہے اور ایک جہاد بالسیف ہے. جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، اس کو شریعت پر کھڑا کرنا، احکام شریعت پر اس کو کھڑا کرنا، یہ بھی جہاد ہے. پہلے یہی ہے جہاد بالنفس. جہاد بالسیف
تلوار کا جہاد عنوان میں ہے، کون کرے گا اس کو؟ جب نفس کے ہی مجاہد نہیں بنو گے تو کون کرے گا؟ روزہ رکھنے کی عادت نہیں، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، گھر سے اٹھ کر مسجد میں آ جائے اس کی عادت نہیں ہے، تو کون جہاد بھی سیف کرے گا؟ جہاد بالنفس بہت بڑا جہاد۔ سید الطائفہ، اولیاء اللہ تو جہاد کرتے ہیں۔ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ اگر ڈر لگتا ہے تو اپنے نفس سے لگتا ہے، اپنے نفس سے لگتا ہے۔ انسان کا مطمئن ہو جانا اور مطمئن ہو کے بیٹھ جانا کہ بس مجھ سے تو نیک ہی کام ہو رہے ہیں، میں تو اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا ہوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس کا دھوکہ ہے بھائی، شیطان کا دھوکہ۔ یہ شیطان ہی کا تو قول ہے کہ بیت اللہ جیسی جگہ میں بیٹھ کر حسن بصری جیسا استاد ہو اور رابعہ بصریہ جیسی عورت ولیہ پڑھنے والی ہو، میں ان دونوں کے دل کو برا کر کے بھی ان کا مکالہ کرا دوں گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ تو ہم لوگ کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے حضرات کے شیخ ہیں، وہ مطمئن نہیں ہے نفس سے، ہم لوگ کیسے مطمئن ہو سکتے؟ اللہ اکبر۔ تقویٰ، طہارت، نفس کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، بے ریش و برود تھے، داڑھی نہیں تھی، مونچھ نہیں تھی، بچے تھے، بہت خوبصورت تھے، سامنے بیٹھتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بالکل سامنے مت بیٹھا کرو، دائیں بیٹھا کرو یا بائیں بیٹھا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بیریش و برود بچہ ہے، لڑکا ہے، لیکن آج یہ سب خرابیاں واضح ہو چکی ہیں، سب خرابیاں جنس کے ساتھ یہ سب خرابیاں واضح ہو چکی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہمارے سامنے مت بیٹھو، داڑھی مونچھ بھی نہیں، ایک طرف رہو، دائیں طرف، خلوت نہیں ہو، یعنی ایک اس کو امرد کہتے ہیں، بیریش و برود بچہ، اس کے ساتھ بھی تنہائی ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت ہے، تقویٰ ہے، نفس کی نگرانی، کہاں پر یہ نفس پریشان کر دے۔ مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں رہتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آواز لگائی تو کسی طالب علم کو انہوں نے بھیج دیا حجرے میں، اور وہ بھی بے ریش و برود تھے، تو فوراً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر آئے، ڈانٹا مولانا شبیر صاحب کو کہا کہ بتاؤ ایسا بچہ تنہائی میں ہمارے پاس کیوں بھیجا؟ حکیم الامت جیسے شخص اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہے، ہم لوگ مطمئن ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک مرض بدنگاہی ہے، یاد رکھنا۔ بہت سارے بزرگوں نے تو لکھا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے جس وقت روح نکلتی ہے ایسے شخص کو جو بدنگاہی کرے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سب سے زیادہ پریشانی میں زندگی گزارتا ہے، ہر وقت محبوب کے خیالات سوار ہیں، نہ کھاتا صحیح چین سے، نہ سوتا چین سے، کچھ نہیں، بدنگاہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مجاہدہ کرنا چاہیے، جہاد بالنفس اسی کا نام ہے۔ کیا ہے بھائی؟ جہاد بالنفس۔ اپنی نہ چلاؤ، نفس کے تابع نہ بنو، اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرو۔ اہل اللہ کی صحبت اٹھاؤ، وہ مجاہدہ کرتے ہیں، وہاں جا کے تمہیں معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے مجاہدے ہیں۔ مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں درس دیا کرتے تھے تو والد صاحب کبھی بلا لیا کرتے تھے
کہ بھائی آ جاؤ، گھر پہ ضرورت ہے۔ جب گھر پہ جاتے بچوں کی تعطیل چھٹی کر دیتے، سبق پڑھاتے تھے حدیث کا، تو کہتے والد صاحب کہ بھائی ایسا ہے کہ آج مزدور تو نہیں آیا، جو یہ اینٹ اور یہ سب گارا وارا یہ سب بناتا ہے، یہ اینٹ ڈھوتا، آپ کر لو اس کام کو۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، آج لوگ کہتے ہیں شیخ الاسلام کو ایسے بن گئے۔ بچوں کو 8 دن تک چھٹی کر دی، والد صاحب کی بات مانی، مزدور نہیں آئے تو وہ اینٹیں اٹھائی۔ آج ہم لوگ کر لیں گے اس کام کو؟ ہم بیٹھے ہیں ممبر پہ تقریر کریں، مسجد میں نماز پڑھائیں، کون کر لے گا اسے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ گھر جائیں گے تو ہم کہیں گے ہم سمجھانے والے ہیں، دین بتانے والے، ہم کریں گے اس کام کو، لیکن وہ اینٹ اٹھاتے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے۔ کام کرو، کم از کم اتنا تو کرو جو اپنے اختیار میں ہے، اتنا تو کرو۔ غیر اختیاری تو جو ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ فقیہ الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، مظاہر العلوم میں ناظم تھے۔ تو کسی نے مرید نے آ کر یہ بات کہہ دی، ایک رقعہ دیا پرچہ، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اپنے قریب گیا اور سمجھایا، بھائی یہی سب تو پریشانی ہے، ہم لوگ یہی نہیں سمجھ پائے آج تک کہ اختیاری کام کیا ہے، غیر اختیاری کیا ہے۔ ہمیں اپنے اختیار کا کام کرنا چاہیے، غیر اختیاری نہ کرنا چاہیے۔ مثلا ہمارے ذمے نماز پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، دعا مانگنا ہے، یہ اختیاری کام ہے، ہم نے کر لیا۔ غیر اختیاری کیا ہے؟ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوتی، جو مانگتا ہوں ملتا ہی نہیں۔ یہ تمہارے بس میں ہے کیا؟ یہ سب چیزیں پریشان کرے گی تم لوگ۔ نماز پڑھنا اختیار میں ہے، نماز پڑھو۔ اب وسوسے آ رہے ہیں جی، بہت پریشان کر رہے ہیں، یہ کیا تمہارے اختیار میں ہے؟ آنے دو۔ ایک وسوسے کا آنا ہے، ایک وسوسے کا لانا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وسوسے کو لایا جائے یہ بری بات ہے، وسوسہ خود آ جائے تو آنے دو، اس پہ توجہ مت دو، اسے ٹھہرنے بھی مت دو، وسوسے کو ختم کرو۔ دل نہیں لگتا جی نماز میں، دل لگانے کی کوشش کرنا، اسباب اختیار کرنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ دل لگ جائے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو چھوڑو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب بوجھ ہے جو ہم اپنے سر پہ لیے پھرتے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، طلبہ کو سمجھاتے تھے کہ بتاؤ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو بلائے تو تم کس طرح جاؤ گے؟ اگر آواز دے کہ میرے پاس آؤ تو کیسے جاؤ؟ دیکھو کتنے اچھے انداز میں سمجھاتے تھے۔ تو سب کے سب طلبہ خاموش ہیں۔ تو آپ یہ جملہ فرماتے، چوغدو، کیا کہتے؟ چوغد، اس کی جمع تو ہے چوغدو، تمہیں پتہ بھی ہے؟ ارے مجھے اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو معلوم میں کیسے جاؤں گا؟ اچھی طریقے سے غسل کروں گا، کپڑے اچھے بدلوں گا، خوشبو لگاؤں گا، اور اس کے بعد دیکھوں گا اونچا سا درخت کون سا ہے، اس پر چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا۔ پھر وہاں سے دیکھوں گا کہ اس سے تو اونچا پہاڑ ہے، پھر پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، اس سے اونچی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئے گی۔ اب آواز لگا دوں کہ اللہ میرے اختیار میں تھا یہاں تک آنا، اب آپ بلا لیجیے۔ سمجھے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا؟ یعنی کہ ہم لوگ اختیاری کاموں کے مکلف ہیں، غیر اختیاری نہیں۔ یہ سب ہے۔ جہاد بالنفس بہت بڑی چیز ہے۔ جو لوگ مسجد تک ہی نہیں آ رہے ہیں، اپنے گھروں سے اٹھ کر نماز ہی ادا نہیں کر رہے، وہ جہاد بھی سیف تلوار سے کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ جو اپنے نفس کی خلاف ورزی ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کے لیے کیا کریں گے؟ یاد رکھو، جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے۔
ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو اعلائے کلمت اللہ کے لیے ہو، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہو، وہ زبان سے ہو، قلم سے ہو، وہ سب کا سب کیا ہے؟ تلوار سے ہو، وہ جہاد ہے۔ آپ اچھا کام کر رہے، قلم سے کوئی کتاب لکھ رہے ہو، یہ بھی جہاد ہے۔ زبان سے کسی کو کچھ بتا رہے ہو، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے اس پر جو بھی عمل آپ کر رہے ہو، یہ سب ہے۔ ایک وقت آتا ہے، وہ بھی ہے جب وہ سلسلہ ہوتا ہے امام المسلمین کی طرف سے، وہ پکارے، چونکہ کتب علیکم القتال یہاں کہا گیا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ خصوصاً یہاں جو کہا گیا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے ہر وقت کیا کنڈیشن ہے؟ جہاد کی فرض کفایہ۔ ایک جماعت بھی اگر ایسی رہے گی تو تمام مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ فرض اترتا رہے گا۔ ہاں اگر وہ ناکافی ہو جائے تو آس پاس کے بھی اہل ایمان ان کے ساتھ جڑے، تب بھی ناکافی ہو پھر جڑے، تب بھی ناکافی ہو چاہے پورے عالم کے مسلمانوں کو جڑنا پڑ جائے۔ اگر امام المسلمین آواز دے کہ اب یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں کمی پڑ رہی ہے، یہ جماعت ناکافی ہے، تو ایسے وقت میں پھر سب پر یہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاد بالنفس ہر وقت فرض ہے، اس پر غور کرنا۔ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، اپنے نفس کو دین پر آمادہ کرنا، یہ ہر وقت فرض ہے۔ کون عمل کر رہا ہے؟ کون کوشش کرتا ہے اس کی کہ اس کو سیدھا کر لے؟ حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرما رہے ہیں کہ نفس سے ہی ہمیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ نفس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا اگر دشمن کوئی بیٹھا تمہارے پہلو میں ہے، اعداء عدوک، سب سے بڑا دشمن ہے تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، یہی تمہیں گمراہ کرتا ہے، یہی بھٹکاتا ہے۔ سمجھ لو اس کو، بہت مضبوط ہے یہ، اگر تم اس کو نہیں سمجھو گے تو کہیں بھی مات دے سکتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے اس سے مطمئن نہیں ہے، کس وقت یہ کیا کر دے گا۔ یوسف علیہ السلام، ان النفس لامارۃ بالسوء، بہت برا کہہ رہے ہیں اس کو کہ بہت ہی برا ہے اور اللہ کی پناہ چاہ رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے اختیار کا کام کریں۔ ایک بزرگ تھے، وہ جیل میں بند تھے، محبوس تھے، جمعہ کا دن آتا تھا۔ اب جب جمعہ کا دن آتا تو وہ خوب اچھی طریقے سے غسل کرتے، کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے، اور خوشبو لگانے کے بعد دروازے تک چلے جاتے اور جا کر آواز سے کہتے کہ اللہ میرے بس میں یہی تھا، میں نے جمعے کی خوب تیاری کر لی تھی، اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا، واپس آ جاتے تھے۔ کیا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ سب کچھ ثواب ملے گا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، نیتیں درست رہیں گی تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب چیزیں ہیں بھائی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی چیز مضر نظر آتی ہے، نقصان دہ، لیکن اس کے لیے مفید ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو وہ نفع بخش نظر آتی ہے لیکن اس کے لیے مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ بندے کے حق میں کیا نقصان دہ ہے، کیا نفع بخش ہے۔ وہی چیز یہاں کی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اسی لیے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمنوں سے مقابلے میں لگتا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں گے، نقصان اٹھا لیں گے۔ بھائی نفس کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہ نفس ہمیں کسی کام پہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولو، یہ کرو، وہ کرو، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوتا ہے، میں خود خوف ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ بول کر جو مال حاصل ہونے والا تھا وہ نہ ہو، پھر جھوٹ بولنے پہ آمادہ کرتا ہے، گناہ پہ آمادہ کرتا ہے۔ کتنا بڑا جہاد ہے۔ جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، انہی لوگوں پہ راہ کھلتی ہے، اللہ کا نام کھلتا ہے، اس کی معرفت کھلتی ہے جو اس کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک ڈر ہے۔ اللہ کہہ رہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ ڈرائے تو کیا کرو، یہ ڈرائے گا کہ نقصان ہے
لیکن اللہ کی ماننے میں سراسر نفع ہے، خیر ہے، وہ تسلیم کر لو۔ دل ہے، یہ تو سب چیزیں آتی ہیں، نفس ہے، پیدا کرتا رہتا ہے۔ انتظار نہ کرو کہ ہماری یہ خواہشیں پوری ہوں گی، یہ خواہشیں پوری ہوں گی تو ہم نماز پڑھیں گے، ہم ذکر کریں گے، ہم تنہائی اختیار کر کے اللہ کا نام، ایسا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وساوس سے پریشان نہ ہو، اپنے کام پہ لگے رہو۔ یہ مثل سڑک کے ہے، کس کے؟ دل کیسے ہے؟ جیسے ایک سڑک نہیں ہوتی، راستہ ہوتا ہے، بھنگی چلتا ہے، چمار چلتا ہے، معصیت میں ڈوبا ہوا انسان چلتا ہے، اللہ کا ولی چلتا ہے، سبھی تو چلتے ہیں۔ اگر وہاں پر ایک راستے میں کوئی کھڑا ہو جائے کہ بھائی پہلے یہ گزر جائے پھر بعد میں ہم گزر جائیں گے، تو منزل پہ پہنچیں گے کبھی؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سب وسوسے جو آ رہے ہیں ان کو آنے دو، لیکن تم اللہ کا نام بھی لیتے رہو، چلتے رہو۔ ہاں، سڑک کبھی کبھی خالی بھی ہو جاتی ہے بادشاہ کے لیے، لیکن بادشاہ سب تو نہیں ہوتے، کیوں ہے؟ سب تو نہیں بادشاہ ہوتے، اور یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ سب بادشاہ بنے۔ سب راہگیر ہیں، مسافر ہیں، اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو انہی حالات میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی بہت پریشانی ہے، ذرا یہ پریشانی حل ہو جائے تو ہم ذکر بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، دین کی مجلس میں بھی بیٹھیں گے، اور ساری زندگی رہی وہ چیزیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے مجاہدہ بہت ضروری ہے۔ جہاد بالنفس، جہاد بالسیف، جہاد بالنفس ہر وقت فرض ہے، اس کو کرو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، تم کیا خود فیصلے کرتے پھر رہے ہو، اللہ کے سپرد کرو اپنے آپ کو، تم نہیں جانتے۔ بعض اوقات انسان بڑی تیزی سے چلتا ہے کسی چیز کی طرف، میرے لیے نفع ہے، نفع ہے، نفع ہے، سب سے زیادہ نقصان اسی میں ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ بچتا ہے کہ اس میں بڑا نقصان ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے سب سے زیادہ نفع اسی میں اس کے لیے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، بندہ نہیں جان سکتا، جانے گا بھائی؟ فرشتے کو بھی یہی کہا تھا، جب انسان پر اعتراض کیا تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ تم نہیں جانتے جو چیز میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔